اصل میں دین جو ہے نا اس کو شوق بنانا تھا اور زندگی ضرورت تھی. ہم نے زندگی کو شوق بنا لیا اور دین کو ضرورت. اور یہ جو شوق ہے نا اس کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے, یہ جو قربانی کا جذبہ ہے, حضرت ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ جو یہ دماغ ہے نا یہ دنیا ہے, یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. دل جو ہے نا وہ دین ہے, یہ کچھ دینا چاہتا ہے. جب تک آپ کا دل آپ کے دماغ پہ حاوی ہے, جب تک آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے, دینے کا جذبہ ہے, آپ کے اوپر پریشانیاں حاوی نہیں ہو سکتی. ہم جو ہے نا یہ بس اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, مطلب یعنی کہ اللہ سے اس لیے پکار رہے ہیں کہ بھئی ہماری دنیاوی یہ جو پرابلمز ہیں. بلکہ حضرت کوزن ایک جملہ تو اسے تو میں مطلب بالکل نا میرے رونگٹے کھڑے کر دیے, اور کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج اگر انسان سے پوچھا جائے کہ اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کو چنو تو انسان پیسے کو چنے گا. اس حد تک یہ خطرناک ہو گئی ہے بات کہ یہ پورا کا پورا ایک مطلب نعوذ باللہ ایک معبود بن گیا. یہ جو پیسے کی محبت بالکل ایسی, بالکل. تو یہ باقی جو اللہ والے ہیں وہ ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے غم سے گزار کے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیے. کیا بات. تو لیکن وہ پروسیس ہے, اس سے گزرنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر پروسیس کے گزارے آپ کو کوئی اچھا مقام دے دے. کیا بات. یعنی کہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. لا ہی دیتی ہے, پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں. بے شک. وسیم بھائی یہ کوٹ ہے اشفاق احمد صاحب کا میرے سامنے, تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں آج کی بات کا کہ ڈو یو تھنک کہ زندگی واقعی اتنی مشکل ہے؟ بالکل. اصل میں دنیا کی سب سے جو غیر یقینی چیز ہے نا وہ زندگی ہے, اور سب سے یقینی چیز موت ہے. تو زندگی میں نا وہ ارادے ٹوٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ غم آتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا مشکل ہی ہے. لیکن جو اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جانا تو ہم نے ہے لیکن جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا. تو وہ جو کام میں مصروف عمل ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اللہ کے کام کر رہا ہے, جو مصروف ہے, تو پھر وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر, اس غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا. حضرت واصف رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی, کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے, اس کو ریڈ کرنا ہے, اور اس میں نا بڑا لیسن ہے. صحیح بات. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری برداشت, سب سے بڑی قوت برداشت ہے. بالکل صحیح. تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے. صحیح. اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. تو سختی کے بعد آسانی ہے. اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے. تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو, ہوپ فل رہتے ہو, تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی, یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں, اولیاء ہیں, ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اولیاء کون ہیں یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایکسپلین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی دے رسپیکٹ اللہ سو مچ, دے آر ان آ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچے, کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہی از الحکیم, دا موسٹ وائز, اور سب سے زیادہ جسٹ. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا نہیں ہے, بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو دے نو, وہی آپ کی والی بات کہ یقین ہے, شک نہیں ہے رب کی ذات میں. جو بھی ہو رہا ہے ہماری لائف میں, دیکھیں وہ لوگ بجائے کہ اللہ کو قصوروار ٹھہرانے کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم کرنے والا اور نا امید ہونے والا ابلیس ہے. بالکل. اس نے اللہ کو رائٹ دین کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ بٹر بن گیا, ریونجفل بن گیا, وینجفل بن گیا, اور اس کا حسد بڑھتا جا رہا ہے, اس کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کی اگزامپل کوٹ کی کہ چونکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا. بالکل. تو دیٹس وائی ہی از کالڈ ابلیس, کیونکہ وہ بالکل ہی نا امید ہے. تو یہ بات آ جا کے وسیم بھائی پھر یقین کی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا. میں آپ کو بس ایک چھوٹے سی بات اپنی پرسنل بتا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی بات ہے, ویسے ہی کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میری وائف کے بارے میں تھوڑا پریشان تھا,
کسی وجہ سے. تو میں کافی پریشان نظر آ رہا تھا, تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی بس آپ کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ ہیلتھ ایشوز وغیرہ جو بھی ہے, آپ کو پتہ ہے چلتے رہتی ہیں چیزیں, تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا. تو انہوں نے ایک بات کی, اتنا اسٹرانگ جملہ وسیم بھائی, کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کا یہ جملہ سن کے. شی سیڈ کہ دیکھیں آپ اس لیے پریشان ہیں نا بیکاز یو لو می, آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو شی سیڈ کہ آپ سے زیادہ پیار مجھ سے اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے نا, تو یہ اس میں خیر ہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس سینٹینس نے مجھے اتنی تقویت دی وسیم بھائی کہ واقعی دیکھیں ہم اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کر سکتے ہیں ایک حد تک. اللہ انفائنائٹ ٹائمز ہم سے زیادہ جو ہے نا اپنی مخلوق سے پیار. تو کیسے اللہ ایک بندے کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے؟ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو سفر ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں. بے شک. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے. ابھی اخلاق میں تو ہر کوئی دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے انسانی سطح پہ, لیکن جب آپ اللہ کو بیچ میں لے آتے ہو تو آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. مجھے اکثر جو ہے کالز آتی ہیں, میں کال کنسلٹیشن لیتا ہوں. اس دن ایک لڑکی کی کال آئی, وہ 2.5 سال سے اپنے والد سے بات نہیں کر رہا اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری دعاؤں کا سارا ذخیرہ تمہارے والد کے پاس ہے. اور پھر وہ ایک آڈیو میں سن رہا تھا, تو اس میں سے کہتے ہیں کہ نیک انسان کو دیکھنا بھی نیکی ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا, اور پھر ایک دم سے نا مجھے میرا وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوئے سارے نا, خیال میرا وہ بنتا گیا کہ لیٹس سے اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مسکرا کے دیکھتے ہیں, تو حج مقبول کا ثواب ہے. کہ کیا مطلب ویزا لگے گا نہیں لگے گا, جاؤ گے نہیں جاؤ گے, لیکن صرف مسکرا کے دیکھنے سے. تو بس یہی ہے نا کہ شیطان اصل میں یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. یہ انسان کو آپس میں فساد میں ڈالتا ہے. اکثر مرد کال کرتے ہیں تو بیوی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, بیویاں کال کرتی ہیں تو شوہر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کو آخر میں جب وہ 15 منٹ پوری 20 منٹ جب کھل کے برائی کر لیتے ہیں اور جب وہ چپ ہو جاتے ہیں, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ خامی سے نفرت کرنی ہے, خام سے نفرت نہیں کرنی. اور پھر ان کو اکثر میں یہ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے پاس ایک نشئی آیا. تو انہوں نے اس کو ساتھ بٹھایا. کچھ عرصے بعد نا اس نشئی کا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ اس نے نشہ چھوڑ دیا, آپ نے کیا نصیحت کی تھی؟ تو کہتے ہیں میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی, میں نے صرف محبت کی تھی. سبحان اللہ. تو یہ جو زمینی سفر ہے نا, اس میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. صحیح بات. اور اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی اگر آپ کو عطا ہو جائے اور آپ اس ریفرنس سے دیکھو اور اس محبت کے ذریعے چلو, تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. ہم صرف یہ جو اپنی ذاتی نفرت ایک ایسا زہر ہے جو عمل دوسرے کا ہوتا ہے, زہر آپ کے اپنے جسم میں پھیلتا ہے اور پھر بڑھتا ہے اور پھر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زہر آلود کر دیتا ہے, اتنا بوجھل کر دیتا ہے کہ صرف چند لوگوں کا چہرہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے دل میں کوئی بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں نا, تو ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو فوری معاف کریں. صحیح بات. کیونکہ ہم نے بھی اللہ سے جا کے معافی مانگنی ہے, تو جا کے ان کو معاف کریں. اور نادان ہے یہ لوگ نادان ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان نادان ہے. تو آپ کی دانائی اگر آپ کو نادانوں کے ساتھ گزارا کرنا نہیں سکھا رہی, تو آپ کی دانائی کس کام کی؟ میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑا بنیں اور معاف کریں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ کشتی میں اگر سوراخ ہو جائے اور کشتی ڈوبنے لگے تو کشتی میں تمام سوار لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو کشتی گزر رہی ہے, زندگی چلی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے. ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. حقیقت میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. تو جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزاریں اور آپس میں صلح کریں. اور بس یہی ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے اور گزارا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. کیا بات. وسیم بھائی, اگر ہم دنیا پہ نظر دوڑائیں, ایسے غم ہیں نا, یعنی لوگوں کی جب سٹوریز سنتے ہیں اور اوور آل ورلڈ میں دیکھ لیں آپ, اور جو ہسٹری میں پاسٹ میں ہوا ہے, مطلب ایسے غم آپ کو نظر آئیں گے نا کہ انسان رو پڑتا ہے کہ یار واقعی دنیا میں بڑا غم ہے. لیکن اگر ہم یہیں پہ رک جائیں نا کہ بس دنیا میں بڑا غم ہے, زندگی بہت مشکل ہے, تو پھر تو ہوپ لیسنس ہے, پھر تو جو ہے نا وہ ایک ڈارکنیس ہے, ایک اندھیرا ہے. دیٹس وائی آئی سے ٹو پیپل کہ دیکھو جو ایتھیزم ہے وہ یہیں پہ رک جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس وی آر آل ہیئر اینڈ وی آر ڈومڈ, اور بس ٹھیک ہے, سفرنگ بھی ہے, کیوس بھی ہے, ڈارکنیس بھی ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. بٹ جب تک اسلام ہمارے پاس ہے نا وسیم بھائی, دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا, جیسے آپ نے کہا نا ایکسیپٹنس, اللہ نے ہمیں ایکسیپٹنس دلائی ہے کہ دیکھو اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ دنیا ایک مشکل کی جگہ ہو,
یہاں تمہیں مشقت کرنی ہوگی, اسٹرگل کرنی ہوگی, وی ول ٹیسٹ یو. ہم دیکھیں گے تم میں سے کون ایمان والا ہے. کبھی بھوک سے, کبھی خوف سے, کبھی خوف کا انفیکٹ ذکر ہے کہ خوف سے ٹیسٹ کریں گے. آئی تھنک انگزائٹی میں خوف کا ایلیمنٹ کافی جو ہے وہ ہیوی حاوی ہوتا ہے. پھر لاس آف لائف سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے, لاس آف فروٹ سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے. لیکن وبشر الصابرین. اور دیکھیں اللہ نے پورا طریقہ بتایا کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے. اگر یہ پرابلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ نماز ہے, پھر صبر ہے. تو ہاؤ امیزنگ از دا فلاسفی آف آور ریلیجن. بالکل سبحان اللہ. اور جو ایتھیا سے جو نہ ماننے والا ہے وہ, میں اس کو یہی بولوں گا کہ وہ بیچارہ اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے. سبحان. ٹھیک ہے نا. تو تحقیق جو ہے نا وہ آپ کو بعد میں وہاں پہ پہنچائے گی جہاں تسلیم پہنچائے گی آپ کو پہلے. تو جو سرنڈر کرنا ہے نا, یہی سب کچھ ہم نے کرنا ہے. ایک آڈیو میں وہ بیان کر رہے تھے حضرت, تو انہوں نے کہا کہ پورا سرنڈر کرنا ہے. تو جواب آیا کہ حضرت اتنی کمزور صلاحیتوں کے ساتھ پورا سرنڈر کیسے کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پورا سرنڈر کرو, تمہاری صلاحیتیں بھی پوری ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ جب آپ پورا سرنڈر کرتے ہو نا, یہ جو اپنی کارسازی نکالو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی نا. تو یہ جو اللہ ہے نا, یہ ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے اور نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بندہ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مکان نہیں بک رہا, تو دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا مکان نہیں بکے گا, جاؤ. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. پھر دوبارہ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں. کہتے چلو میں دعا کر دیتا ہوں. وہ مکان بک جاتا ہے. تو وہ اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جب میں پہلی دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ مکان نہیں بکے گا, اور جب دوسری دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ بک جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب تم آئے تھے تمہارا ماتھا روشن لگ رہا تھا, تمہارے ماتھے پہ خوش قسمتی کے آثار تھے. دوسری دفعہ جب تم آئے تو تمہارے ماتھے سے بدقسمتی کے آثار آ رہے تھے, کیونکہ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کا گھر بک جائے. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو, جس چیز پہ تم جشن منا رہے ہو, وہ اصل میں تمہارے استغفر اللہ کا مقام ہے جس کو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو. انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے. صحیح بات. اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہوئی ہے, کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے, ہمیں خوش کرنے کے لیے اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے, لیکن ہم جلد بازی میں اور نا امیدی میں اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اس کا طریقہ واردات ہے ہی یہ وسوسہ دینا. وسوسہ جو ہے نا وہ ایمان کی نفی ہے, اور یقین جو ہے نا وہ وسوسے کو نفی کرتا ہے. کیا بات. تو ہم نے یقین کو پختہ کرنا ہے. یقین نور ہے, شک اندھیرا ہے. تو اسی طرح سے یہ وسوسے کے اوپر سوال کیا گیا, تو حضرت کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ یقین بے گماں ہے جو علم بن گیا. تم بھی وہ یقین پیدا کر لو, تمہیں بھی علم مل جائے گا.